Moses Arakin, Janab Presiding Officer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بزم کونین سجانے کے لیے پائے، بزم کونین سجانے کے لیے پائے، شمع توحید جلانے کے لیے پائے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے،
ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے، قافلے والے بھٹک جائیں، نا منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کچھ ناگزیر تکنیکی وجوہات کی وجہ سے سوالات اور ان کے جوابات کی چھپائی نہ ہو سکی، لہٰذا اگر ایوان کی رائے ہو تو آج وقفہ سوالات کو مؤخر کر دیا جائے۔ میں سینیٹر شہادت اعوان سے گزارش کرتا ہوں کہ تحریک پیش کریں۔ Sir, it is moved that under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 41 of the said rules regarding question hour be dispensed with for today's sitting in the Senate. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں، جو تحریک کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں، جو تحریک کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں، جو تحریک کے مخالف ہے وہ نہ کہیں۔ میرے خیال میں ہاں والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہاں والوں کی تعداد زیادہ تحریک منظور کی جاتی ہے۔ آج والے سوالات اگلی نشست کے لیے کیری فارورڈ کیے جاتے ہیں۔ آرڈر نمبر 2A لیو اپلیکیشنز۔ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب نے بعض سرکاری مصروفیات کی بنا پر مورخہ 17 اگست کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟ درخواست منظور ہے۔ یہ مجھے لیو اپلیکیشن سر آپ پلیز سر اب لیو اپلیکیشن لینے دیں، اس کے بعد سر بزنس کر کے پھر اس پہ بحث کرتے ہیں۔ سر سینیٹر اسد قاسم نے بیرون ملک ہونے کی بنا پر مورخہ 17 تا 21 اگست کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے۔ سینیٹر لیاقت خان ترکی نے ناسازی طبیعت کی بنا پر عالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے۔ آرڈر نمبر 3 سینیٹر عطیہ اللہ خان چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر میں موو آرڈر نمبر 3۔ یہ مجھے بزنس لینے دیں، اس کے بعد سر مجھے پلیز آپ کو دوں گا سر، آپ کو سر موقع دوں گا سر، پہلے اس کو میں نے ابھی بول دی ہے وہ آرڈر نمبر 3 پیش کریں گے، اس کے بعد سر بریدی صاحب۔ تھینک یو سر پلیز سر۔ جی عطیہ اللہ صاحب۔ سر دیکھیں مجھے بزنس کر لینے دے اعظم سواتی صاحب۔ سیکرٹری صاحب سے پوچھ رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر سے ایک پوائنٹ پہ ہوتا ہے، پہلے پوچھنا ہوگا پوائنٹ آف آرڈر پہلے۔ اگر کارروائی کے متعلق ہے تو سر کارروائی سے متعلق جی عطیہ اللہ صاحب سن لیں۔ جی اعظم سواتی صاحب، جی اعظم سواتی صاحب کی معاونت کر رہا ہوں۔ اعظم سواتی صاحب ذرا لیون دے صبر۔ چیئرمین صاحب، بنیادی طور پر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پارلیمانی امور کے وزیر صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کا دھیان ہو تو پارلیمانی امور کے وزیر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر طارق چودھری صاحب آپ سے سر مخاطب ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مجھے ہوئے سیاستدان اور وزیر ہیں، قابل وزیر ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ رول 195 کے مطابق جو آپ یہ ساری کمیٹی کی رپورٹ لے کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن 196 اڈاپشن کا کہتا ہے
اس کے درمیان میں ایک ویکیوم ہے. گڈ پارلیمنٹری پریکٹس یہ ہے کہ کم از کم چیئر یا اگر وہ مصروف ہے چیئر تو سیکرٹری صاحب جو ہے تھوڑے سائلنٹ فیچر اس کے بتا دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ رول جو اس کو کور نہیں کرتے یا امینڈمنٹ میں لے آتا ہوں اور یا جو ہے پارلیمانی امور صاحب کے لے آئیں, کیونکہ گڈ پارلیمانی پریکٹس میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پوری دنیا کی یہ ہے کہ اس کے 2-4 الفاظ جو ہے بتا دیتے ہیں آپ نے سارے ممبران قابل قدر ممبران کو کہ اس کمیٹی کے اس رپورٹ کے اندر کیا چیز ہم جو ہے لے کر رہے ہیں. شکریہ جی. کمیٹی چیئرمین اگر ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس میں. جی ہدایت اللہ صاحب, آرڈر نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ آج کویشچن آنسر کا جو سیشن ہے اس کو ڈیفر کیا ہے, تو کم از کم ہاؤس کو آپ بتا دیتے کہ کیا ٹیکنیکل پرابلم تھا, آیا کمپیوٹر فیل ہو گیا تھا, آیا کوئی اور ریزن تھی, کیا وجوہات تھی کہ ویسے بھی ہم کو فیل ہے, تو اس میں بھی آپ یہ کویشچن آنسر کی ٹیکنیکی کیا وجوہات ایسے پیش آ گئی. اتنے منسٹر صاحبان بھی آج فار چینج اتنے یہاں موجود ہیں. اس میں ایسا ہے سینیٹر صاحب کہ کوئی اردو میں جو ٹرانسلیٹ ہونے تھے وہ نہ ہو سکے, صرف اس میں یہ وجہ تھی اور ایسے کوئی وجہ نہیں تھی. صرف اس وجہ سے جو تھا وہ جو ہے نا اگلے نشست کے لیے جو ہے نا اس کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیری فارورڈ کر دیا. سر مجھے حکومت اپنا فورم پورا نہیں کر سکتی, آپ مجھے بتائیں یہاں پہ بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ پرنٹ کرا نہیں سکتے, کام کرا نہیں سکتے, بیٹھے یہاں ہوئے نہیں ہیں. بالکل سر, آپ ہمیں سر یہ چلانے دیں سر, ریکویسٹ سر. سینیٹر آرڈر نمبر 3, سینیٹر ہدایت اللہ خان, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی سینیٹر ہدایت اللہ خان, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر, ٹو پریزنٹ رپورٹ آف دا کمیٹی آن دا بل آف امینڈمنٹ ان دا نیشنل ہیریٹیج آف فولک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج لوک ورثہ آرڈیننس 2. The National Institute of Folk and Traditional Heritage Lok Virsa Amendment Bill 2026 may be passed. Report stand late. Order number 4, Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training. Move میں order number 4. جی جی بالکل. آئی سینیٹر خالدہ عتیب آن بیہاف آف چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان ایکٹ 2012 میں ترمیم کا بل NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گی. رپورٹ اسٹینڈ لیٹ. آرڈر نمبر 5, سینیٹر انجم بٹ, چیئرپرسن, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. موو آرڈر نمبر 5. آئی سینیٹر خالدہ عتیب آن بہاف آف چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ایریا اسٹڈی سینٹر ایکٹ 1975 میں مزید ترمیم کا بل ایریا اسٹڈی سینٹر ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گی. سینیٹر بشرا انجم بٹ, چیئرپرسن, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. موو آرڈر نمبر 6. آئی سینیٹر خالدہ عتیب آن بہاف آف چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت قومی ٹیکسٹائل یونیورسٹی آرڈیننس 2002 میں ترمیم کا بل قومی ٹیکسٹائل یونیورسٹی ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گی.
Reports stand late. Order number 7, Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training. May move order number 7. I, Senator Khalda Atib, on behalf of Chairperson Qaima Committee برائے وفاقی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ایکٹ 2022 میں ترمیم کا بل قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گی. Report stand late. Order number 8, Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training. May move order number 8. I, Senator Khalda Atib, on behalf of Chairperson Qaima Committee برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت سینٹر برائے کلینکل سائیکولوجی سینٹر ایکٹ 1983 میں ترمیم کا بل سینٹر برائے کلینکل سائیکولوجی سینٹر ترمیمی بل 2026 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کریں گی. Report stand late. تھینک یو مسٹر چیئرمین. میں ایوان کی توجہ چاہتا ہوں اور خاص طور پر اپوزیشن کی اور ساتھ میں حکومت کی. یہ جو گزشتہ فلڈ ہوئی اس فلڈ کے حوالے سے ناصر بٹ صاحب پلیز سر. ناصر بٹ صاحب پلیز سر. جی سر. سر یہ گزشتہ فلڈ ہوئی، فلڈ نے پورے پاکستان کو متاثر کیا اور اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا نے کنٹریبیوشن کی اور پاکستان کو سپورٹ کیا. ورلڈ بینک نے اس سلسلے میں پاکستان میں بہت سے پروجیکٹس کیے، اس میں سندھ اور بلوچستان خصوصی طور پر تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو لوگ متاثر ہوئے، جو گھر متاثر ہوئے، انہوں نے ایک بڑی رقم مختص کی کہ ان کسانوں کو، بے گھر کسانوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ان کو گھر بنا کے دے. اسی سلسلے میں ایک سروے بلوچستان میں ہوا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلوچستان میں 3 لاکھ گھر متاثر ہوئے ہیں اور ورلڈ بینک نے اس سلسلے میں $115 بلین دی ہے. $115 بلین جو ہے 1 لاکھ یہ ڈالر دیے کہ بلوچستان میں جو متاثرین ہیں ان کے لیے گھر بنائے جائیں، جس کے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ 86,000 گھر بنانے ہیں. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ حکومت نے اس پروگرام کو تبدیل کر دیا ہے. بلوچستان حکومت اور PND نے، پلاننگ کمیشن نے بیٹھ کے اس پروگرام کو جو گھر بنانے تھے انہوں نے کہا نہیں، اس پہ ہم نے روڈز بنانے ہیں، لوگوں کے وہاں پہ روڈز بنانے ہیں، جبکہ 3 لاکھ افراد اس وقت بے گھر ہیں جن کے گھر بنانے کو ہیں. بجائے ان کے گھر بنائیں، کیونکہ اس میں کمیشن نہیں ہوتا، اس گھر بنانے کے پروسیس میں کمیشن انوالو نہیں ہے. ہر ایک کو کوئی 4 لاکھ روپے دی جاتی ہے کہ اس کا گھر بنایا جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ اور PND نے یہ مل کے یہ پلان بنائی ہے جس پہ ورلڈ بینک کے اعتراضات ہیں. جو باقاعدہ ڈان اخبار میں یہ بات چھپی ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ فنڈ ہم نے وہاں کے لوگوں کے بے گھر لوگوں کے لیے دیے، ان کو گھر بنا کے دی جائے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت، جو ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے مشکلات میں جہاں لوگ مشکلات ہیں، بے گھر ہیں، ان کے اس فنڈز کو آپ روڈ سیکٹر میں دے کے ایک کرپشن کا نیا دروازہ کھول رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ حکومت اسٹینڈ لے اور وہ پیسے جو بلوچستان میں کسانوں، بے گھر کسانوں کے لیے ہیں، ان کو روڈ سیکٹر اور دوسرے سیکٹرز میں نہ دیا جائے. مہربانی. جی سر.
جی سینیٹر صاحب، محسن سعید صاحب دیتا ہوں آپ کو. جی سر. اور بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو ہمیشہ اس کرسی پہ قائم رکھے. سر, اس نے ورلڈ بینک کی بات کی ہے. میرے گھر جو آپریشن کی وجہ سے 2004 میں فاٹا میں جو آپریشن شروع ہوا تو ابھی تک شروع ہے وہ آپریشن. اس میں سر ہمارے گھر تمام تباہ ہو گئے, کھیت ہمارے تباہ ہو گئے, ندی نالے تباہ ہو گئے, مارکیٹیں تباہ ہو گئیں. ورلڈ بینک نے صرف اس منسٹری آف فائنانس کو 2015 میں ڈالروں میں پیسے دیے کہ فاٹا کے جو لوگوں کے گھر تباہ ہیں اس کو 4.5 لاکھ فی گھر دے دیا جائے. سر اس میں سے آدھے پیسے ملے ہیں اور آدھے جو ہے نا ابھی تک فائنانس اوپر بیٹھی ہوئی ہے. جی سر. تو ہم کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ایک کو جولی ڈال رہے ہیں, کبھی دوسرے کو. سر کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں. تو اس وجہ سے دہشت گردی کیوں نہیں بڑھے گی؟ تھینک یو سر. دہشت گردی بہت زور کی ہے وہاں پہ. میں آپ کو اگر حالات بتاؤں تو خدا کی قسم آپ کی آنکھیں یہ ہو جائیں گی. پاکستان اور خیبر پختونخوا سر بہت ہی نازک حالت میں ہے. تھینک یو سینیٹر صاحب. تو اب مہربانی ہوگی اگر آپ گورنمنٹ کو کہہ دیں کہ یار ہمارا تو 22 ارب روپے بل ہے, 22 ارب روپے بل ہے. سر یہ 22 ارب روپے بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں. چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں سر. بالکل بالکل سر. جی محسن عزیز صاحب پلیز سر. جی محسن عزیز صاحب. سر میں جی محسن عزیز صاحب. جی محسن عزیز صاحب. سر میں یہ بات جی صاحب بالکل سر آپ کی بات آ گئی سر, وہ انہوں نے نوٹ کر لیا سر. جی محسن عزیز صاحب. سر میں یہ بھائی ہے تو یہ ختم کریں سر ہمیں. سر بات یہ ہے, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئے دن جو پاکستان میں روڈ کلوزرز ہوتے ہیں, آئے دن جو یہاں ہڑتالیں ہوتی ہیں, ویسے بھی ہمارے اکانومی کا ماشاءاللہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی 10 دن جو ہے روڈ کلوزرز ہوئے ہیں, 10 دن جو ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کی ہڑتال رہی ہے, اور 10 دن کے بعد ابھی بھی ان کا مفاہمت پوری نہیں ہوئی ہے. سر اس پہ آپ توجہ اگر دیں گے تو میں بات کر پاؤں گا. بات یہ سر کہ یہ جو ہمارا آئے روز کی بات ہے, اس سے آپ پورا ملک اس سے تباہ ہوتا ہے, لیکن خاص طور پہ اب کنٹری جو ہے جیسے کہ خیبر پختونخوا ہے یا ناردرن پارٹس ہیں, وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارا خام مال نہیں آ سکتا, ہمارا جو ہے جو را مٹیریل کے ساتھ ساتھ جو فنش پروڈکٹ ہے وہ بھی کراچی جانا ہوتا ہے, سندھ جانا ہوتا ہے, ایکسپورٹ جانا ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ابھی بھی جو ہے دیکھیں, اور ہمیشہ جو یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں ایک نہیں ہے. یہاں پہ کرکٹ ٹیم آتی ہے, روڈ بند ہو جاتی ہے. وہ بھائی کرکٹ ٹیم تو یہاں سرینا میں ٹھہر رہی ہے, آپ کا جی ٹی روڈ سے کیا تعلق ہے, آپ کا موٹر وے سے کیا تعلق ہے. یہاں پہ ایرانی جو ہے فورن منسٹرز آتے ہیں یا امریکن آ جاتے ہیں, ان کا ملک کھلا ہوتا ہے. ایران میں ایک دن کے لیے اسٹرائک نہیں ہوئی ہے, ایک دن کے لیے سڑک بند نہیں ہوئی ہے. ہمارا جو ہے جی ٹی روڈ بھی بند ہو جاتا ہے, ہمارا جو ہے موٹر وے بھی بند ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی والے صاحبان نکلتے ہیں, ان کی درخواست کیا ہے کہ خان سے ملنے دیا جائے, اس کے لیے وہ ہر روز نکلتے ہیں. ایک چھوٹی سی درخواست ہوتی ہے, پوری نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے میں آپ کو ایک لسٹ دے سکتا ہوں, میرے پاس لسٹ آئی ہوئی ہے کہ جو کہ پچھلے 8 مہینے میں 9 مہینے میں اس سال میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت آپ روزانہ اوپر نیچے کریں گے, یہ دنیا میں کہاں ہے, یہ کس جگہ پہ ہے, اور کس طریقے سے ٹرانسپورٹ والے, کس طریقے سے انڈسٹری والے, کس طریقے سے کمیوٹر یہ جو ہے اپنا ایک کرائے کی وہ کر سکیں گے, وہ کیا نام ہے, فیصلہ کر سکیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی پالیسی لیتے ہیں, اس میں اگر سٹرائک ہوتی ہے اس میں بھی 10 دن آپ لگا دیتے ہیں, تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ پھر ہم اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں. ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے سسٹم نہیں چل رہا, تو سسٹم اسی وجہ سے نہیں چل رہا نا. تھینک یو محسن. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اس کو آپ بیٹھ کے اگر پہلے تو وہ تکلیف لائیں نا لوگوں پہ, آتی بھی ہے تو جلد حل کریں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ کوئی کسی منسٹر صاحب کو بلائیں, اس کا جواب دیں
طارق فضل چودھری بالکل صاحب یہاں وہ بیٹھے اب جواب دیں گے سارے، یہاں پہ آج سارے بڑے سارے باتیں سینئر ہو منسٹر جائیں تو بیٹھے جواب دیں گے۔ ہیں، تو اگر وہ جواب محسن عزیز دے صاحب۔ کہ دیکھیے اس طریقے سے ملک نہیں چل سکے گا۔ تھینک یو محسن عزیز صاحب۔ مہربانی۔ سینیٹر اعظم سباتی صاحب۔ صاحب بڑی قابل تحسین بات ہے، قابل تعریف بات ہے، اور رانا صاحب کو بھی گوش گزار کر رہا ہوں کہ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کو شفا انٹرنیشنل جو ہے لایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بھی، ملک کے حالات کے لیے بھی، اور اس حکومت کے لیے بھی بہت بڑا مثبت قدم ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، بلکہ پورے اس جو بھی قابل قدر اس طرف سے یا اس طرف سے ہیں، یہ قابل ستائش ہے اور یہ ایک مثبت قدم ہے حکومت کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی قسم کے فیصلے ہوں جہاں پہ ہم مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ملکی حالات کو بہتر کر سکیں، یہ سب کے حق کے اندر بہتر ہے۔ اور خاص کر میرے لیے کہ میں 26 سال پہلے اس اپنے عظیم ملک کے لیے امریکہ کو چھوڑ کر، اپنی شہریت کو چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوں، اور اس ملک نے مجھے عزت دی ہے کہ اس ایوان میں پچھلے 23 سال سے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر آج کی کوئی بہتر خبر نہیں ہو سکتی۔ میں پھر سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سباتی صاحب۔ جی سینیٹر فیصل جاوید صاحب پلیز سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سباتی صاحب نے ابھی بتایا، اور یقینی طور پہ ہم یہاں پہ شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ اب اس پہ عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنانا ظاہر ہے انتظامیہ کے اوپر ہے، تو ہم یہاں سے اپیل کریں گے کہ اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کافی تشویش، اور ہم بارہا دفعہ یہاں پہ بھی آواز اٹھاتے رہے اور ڈیمانڈ کرتے رہے۔ بالآخر یہ پٹیشن لگی اور اس پہ عدالت کا فیصلہ آیا۔ میں اس کو ریلیف نہیں کہوں گا، یہ حق بنتا ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کا پراپر علاج ہو، تو اس کو یقینی طور پہ خوشائند فیصلہ کہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے آگے بھی پورے کیے جائیں، اور جتنے ہمارے لوگ ناحق قید کے اندر ہیں، عمران خان صاحب سمیت بشرا بی بی، ان کی اہلیہ، اور دیگر ہماری خواتین اور دیگر ہمارے قائدین ورکرز جو کہ ناحق قید کے اندر ہیں، ملک نے آگے کی طرف جانا ہے، ان سب کو رہا کیا جائے۔ پاکستان مزید اس انسرٹینٹی کا، دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی۔ ہم بار بار ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں، کہیں ہم نکل نہیں پا رہے، ہمیں کہیں بریک تھرو نہیں مل رہا، ہم آگے نہیں جا پا رہے، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے۔ تو ہمیں اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ان تمام جو ہمارے اندر ایک انسرٹینٹی کی ایک سچویشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات لیں۔ تو یہ یقینی طور پہ ایک اچھا قدم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو فی الفور جلد از جلد ان کو اس عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد کر کے ان کو جلد از جلد ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔ آرڈر نمبر 20 calling attention notice. There is a calling attention notice at order number 20 in the name of Senator Ataur Rahman. Please raise the matter. میں صرف یہ 2 کالنگ اٹینشن لیتا ہوں، دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں، پھر دوبارہ دوں گا، آپ سب کو دوں گا، آپ سب کو دوں گا۔ وہ پھر یہ اٹینشن لے کے پھر میں جو ہے نا کالنگ اٹینشن لے کے پھر آپ کو جواب دے دے گا۔ نہیں وہ جواب ایک ہی دفعہ میں دے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارے جو بجٹ گزرا ہے 2026 اور 27 میں، اس میں سابق فاٹا اور پاٹا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے ٹیکسوں سے استثناء واپس لیے جانے کی جانب وزیر برائے خزانہ و محصولات کی توجہ مبذول کراؤں گا۔
اب یہ ہے کہ ایک طرف حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم فاٹا کے ضم اضلاع کو 100 ارب روپے دیں گے. ان 100 ارب روپے میں سے بھی 1 روپیہ ان کو ابھی تک موصول نہیں ہوا، اور اوپر سے اس طرح کے ٹیکس لگانا ان پر یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو ویسے بھی فاٹا کے جو لوگ ہیں جس مظلومیت کا شکار ہیں، آپ کے علم میں ہوگا جمعیت علماء اسلام نے اس وقت بھی یہ رائے دی تھی کہ فاٹا کے عوام سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے کہ ان اضلاع کو ضم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جمعیت علماء اسلام کی آواز پر اس وقت بھی کسی نے کان نہ دھرا اور ان کو ضم کر دیا گیا. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ خیبر پختونخوا کا اپنے مسائل اپنی جگہ، لیکن قبائل کے فاٹا کے اضلاع کو ضم کرنے کے بعد ہماری مشکلات میں دوہرا مشکل اور بڑھ گئی ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی کہ آئے روز ہم یہاں ضرور کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے اور دہشت گردی ہے اور دہشت گردی ہے، لیکن اس دہشت گردی کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ اس دہشت گردی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ میں کل یہاں بھی اگر ناراض نہ ہوں، تحریک انصاف والے ساتھی انہوں نے بھی یہاں پر کل تقاریر کی ہیں. ایک چھوٹا سا گلہ تھا کہ اپوزیشن سے انہوں نے 5 نام مانگے تو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے نام ان کو دیے. بہرکیف یہ وہ ہے، لیکن میری خواہش ضرور ہوگی کہ اپوزیشن کو اپوزیشن کی طرح چلانے کی کوشش کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور یہاں پر جو یکجہتی اپوزیشن میں چاہیے وہی یکجہتی حکومت میں بھی چاہیے. یکجہتی نہ ہونا، یہاں پر بلند باند دعوے تو ضرور کیے جاتے ہیں، تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آئے روز دہشت گردی، آئے روز دہشت گردی. اس دن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہا تھا تو ہمارے سی پیک پر اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا، لیکن سی پیک پر جو پنجاب کے اندر ہم داخل ہوئے تو موٹر وے کی گاڑی آ رہی تھی، اس میں 2 بندے سوار تھے یا 3 بندے سوار تھے. ہم نے ان کو کراس کیا. جو ہی ہم نے کراس کیا 15-20 منٹ کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ لگی کہ ان پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے سی پیک پر پہلا واقعہ میری نظر سے جو گزرا ہے پہلا واقعہ ہے. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ سی پیک پر بھی آپ کا جانا محفوظ نہ ہو، فاٹا کے اضلاع میں جانا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں جا سکیں. اس تمام تر صورتحال میں پھر اوپر ان کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ فاٹا کو استثناء دیا جائے. جس طرح ان کے ساتھ اگر مالی تعاون اور نہیں کر سکتے تو فاٹا کے جو اضلاع ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور جس طرح ضم اضلاع میں ایک مرتبہ پھر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا. جتنا نقصان ہو رہا ہے تو ہمارے علاقے ہمارے اضلاع بھی محفوظ نہیں ہے. اور اب تو میں نے جس طرح گزارش کی کہ سی پیک پر بھی لوگ محفوظ سفر نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ بین الاقوامی حالات میں جس تناظر سے ہمیں ڈیل کیا جاتا ہے، ہمارے لوگ اسی طرح کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں کنٹرول سیاسی نظام ہے، اور کنٹرول سیاسی نظام میں اپوزیشن ہو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حکومت ہو وہ تو یقیناً ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو ان کا جواب کی اتنی وہ نہیں ہوتی، صرف اپنے بات کرنے کی حد تک ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا. میں نے ایک گزشتہ اجلاسوں میں یہ بات کی تھی. ہمارے ایک ایم پی اے صاحب نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کا کیس جو ہے ہمیں ٹھیکے پر دے دیں، ہم اس کو 3 دن کے اندر چھڑوا لیتے ہیں. لیکن باہر کے وہ اس کو ایک اور رنگ میں لیا گیا. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طرح قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں تقاریر کرنے سے لیڈر آزاد نہیں ہوتے. اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی کام کیا جاتا ہے. اور اگر اس طرح سیاسی لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا تو پھر اس کے اثرات ملک پر ہوتے ہیں، عوام پر ہوتے ہیں، لوگوں پر ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ ایک طبقے کو، ایک علاقے کو قصداً عمداً محروم رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ عوام نکلتی ہے. فاٹا کے سلسلے میں بھی میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ فاٹا کے عوام کی دل جوئی کی جائے، ان کے آنسو خشک کیے جائیں، ان کے زخموں پر مرہم پٹی رکھی جائے، ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک یہ ختم کیا جائے، اور ان کا جو حصہ ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے. تھینک یو سر. جی شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر صاحب نے جی بڑی تفصیلی گفتگو کی اور ایک اہم موضوع اٹھایا ہے فاٹا پاٹا کے حوالے سے. تو میں یہی یہاں پر کچھ فیکٹس پیش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال جو بجٹ کی پروسیس، اس میں سر ایک چیز ایڈ کر دوں. جیسے فاٹا کے حوالے سے بات کی مولانا صاحب نے، سینیٹر صاحب، موزز سینیٹر صاحب نے، اسی طرح جیسے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، یہ بھی ایگزمشن میں تھے، لیکن اس کو بھی انہوں نے ابھی ٹیکس لگانا شروع کر دیا. اگر اس کو بھی آپ اس میں بتا دیں. تھینک یو سر. جی شکریہ جناب چیئرمین. جو سینیٹر صاحب نے بات کی ہے جی، پچھلے سال یہ اس معاملے کا آغاز ہوا تھا اور فاٹا پاٹا میں جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس پہ گفتگو شروع ہوئی تھی. اور پچھلے سال سے مراد اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جون 2025 کی. ایک بجٹ اس سال پیش ہوا، ایک پچھلے سال پیش ہوا. اس بجٹ پیش ہونے سے قبل ایک بڑی طویل سیاسی پروسیس ہوئی جس میں فاٹا پاٹا کے علاقے کے ہمارے ساتھی اور خیبر پختونخوا کے دیگر ساتھی، ان کے ساتھ ایک تفصیلی سیاسی مشاورت ہوئی جس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے لیڈ کیا تھا. اس وقت ان کے ساتھ امیر مقام صاحب بھی تھے اور ہمارے FBR کے متعلقہ افسران بھی موجود تھے. اور بہت ایک تفصیلی پروسیس کے بعد ایک سیلز ٹیکس کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا جس میں پچھلے سال
10% سیلز ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، اور پھر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ اب ہر سال یہ ریٹ 2% بڑھتا جائے گا، مگر ابھی بھی یہ جو 10% پچھلے سال تھا اور 12% اب اس سال کے بجٹ کے بعد ہے، وہ 18% سے ابھی بھی پریفرینشل ریٹ ہے۔ اس کے اوپر میں ایک دو اس کی وجوہات اس کی ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک یہ اس ایگزیمشن کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا، اور حکومت اسی لیے اس کو پہلے سپورٹ بھی کرتی آئی ہے، اور آج بھی اسی لیے حکومت ایک پریفرینشل ریٹ کو، جہاں پر وہاں پر دوسرے علاقوں سے کم سیلز ٹیکس ریٹ ہے، وہ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر ایک ڈس ایڈوانٹیجڈ علاقہ ہے، یقیناً وہاں کے اپنے تقاضے ہیں جس کا سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کا بنیادی مقصد تھا اس طرح کی ایگزیمشن کا اور اب ریڈیوسڈ ریٹ کا، وہ اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ اس چیز کی ہم نے جو اس معاملے کی تصدیق ہے وہ نہ صرف ہم نے ملک کے مختلف اور کاروباری حضرات سے سنی، جس میں خود سرحد چیمبر کے لوگ موجود تھے، جس میں کراچی چیمبر کے لوگ موجود تھے، ملک کے دیگر حصوں سے لوگ موجود تھے، جو یہ بتاتے تھے کہ کس طرح یہ ایگزیمشن ابیوز بھی ہوتی رہی ہے۔ اس ایگزیمشن کے نام پر، فاٹا پاٹا کے نام پر، اس ایگزیمشن کے نام پر اس کو آپ کہیں کہ باقاعدہ فراڈ کہہ سکتے ہیں، فراڈ ہوئے ہیں، جس میں لوگوں نے ایسی پروڈکشن کو اور ایسے کاروبار کو کلیم کیا ہے اس ایگزیمشن میں جو وہاں سے نہیں تھا۔ تو اس کو روکنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا، اور اسی لیے علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ایک سیاسی پروسیس کے بعد پچھلے سال یہ سیلز ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ اس کا تعین کیا گیا۔ اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ پچھلے سال، جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بجٹ کے دنوں میں بہت زیر بحث رہا، اور دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال سے پہلی دفعہ دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز اب بجٹ کو دیکھتی ہیں۔ پہلے صرف سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی بجٹ پریزنٹ ہونے کے بعد دیکھتی تھی اور اپنی ریکمنڈیشنز پیش کرتی تھی، پچھلے سال سے اب قومی اسمبلی کی بھی دیکھ رہی ہے۔ تو دونوں فورمز پر کافی تفصیل میں گفتگو ہوئی، اور دونوں سائڈ سے فلور کے ممبران نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اس اقدام کو اور اس فیصلے کو سپورٹ کیا تھا۔ تو دیکھیے، ہم نے ایک توازن بالکل رکھنا ہے جی، اس کا بالکل ہمارے لیے فاٹا پاٹا کے جو شہری ہیں، بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں، جو ادھر کے چیلنجز ہیں، وہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ریاست کو جو قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، جو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ اٹھا رہی ہے، جس میں میرے خیال سے اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو قربانیاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری افواج دیتی ہیں وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور باقی بھی جو ادھر کے لوگوں کی فاٹا پاٹا کے ہمارے بہنوں بھائیوں کی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے جو حکومت کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے۔ باقی چاہے وہ ٹیکس کے معاملات ہوں، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، حکومت اس سال بھی ایک سیاسی پروسیس میں ان معاملات پہ انگیج رہی ہے۔ آگے بھی میں ابھی، میرے سینئر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، میں بھی ان سے یہی گفتگو کر رہا تھا تاکہ یہاں پہ مفصل جتنا ممکن ہو سکے جواب دے سکیں۔ اس کے لیے آج بھی حکومت حاضر ہے تاکہ فاٹا پاٹا کے جو ساتھی ہیں، جس میں سینیٹر صاحب بھی ہوں، دیگر بھی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مستقل سلسلہ ہے، اور جس میں متعلقہ ادارے کے لوگ بھی ساتھ شامل ہوں گے، اور جو بھی آگے مزید بہتری ہم لا سکتے ہیں لے کر آئیں گے۔ دا سیم اپلائز ٹو بلوچستان، جو آپ نے بات کی، آپ نے پہلے بھی، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فائنانس کی، تو میری آپ سے گزارش ہے، میں نے آپ سے ادھر بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی، جو بھی آپ اسپیسیفک جس سے آپ سمجھتے ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں، متعلقہ سرکاری افسران کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے ایشو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہتر طریقے سے ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں گے۔ جی تھینک یو مسٹر صاحب۔ جی رانا صاحب۔ چیر، میں یہ عرض کرنی چاہوں گا، اور حضرت مولانا کے بھی جو ہے وہ خدمت میں یہ بات پیش کرنی چاہوں گا کہ اس میں جو اصل ایشو ہے، اس کمیٹی کو، جس کمیٹی میں جو فاٹا پاٹا کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، سبھی ان کی جو پرومیننٹ وہاں سے لیڈرشپ ہے جو وہاں پہ بزنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پشاور چیمبرز اور دوسرے چیمبرز کے لوگ تھے۔ آپ یقین کریں کہ جو دوسرے چیمبرز کے لوگ ہیں وہ اتنے اس بات کے مخالف ہیں، اور وہاں پہ اتنی وہ شدت سے جو ہے وہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو کاروبار کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یا تو آپ اس کو ختم کریں، اس یعنی گیس میں جو ہے وہ جس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب انہوں نے ان کے سامنے رکھی تو دے ور اسپیچ لیس،
انہیں ان سے پھر اس کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا. تو اس کے بعد یعنی پہلے جب یہ ایگزیمپشن تھی وہ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر 1 سال کا اضافہ کیا گیا, پھر 1 سال کا اضافہ کیا گیا, پھر 1 سال کا اضافہ کیا, اور پچھلے سال جو ہے وہ فار دا لاسٹ جو ہے وہ 1 ایئر کا جو ہے وہ اضافہ کیا, جو اس سال جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اسی طرح سے جو وہ سیلز ٹیکس تھا اس کو ہم نے 10% سے شروع کیا اور کہا کہ ہر سال جو ہے اس کو 2% بڑھایا جائے گا. تو یہ جو بزنس مین کلاس ہے اس کے اندر اس کے متعلق جو ہے وہ بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. Thank you, Mr. Saab. The calling attention notice is disposed of. Senator Maulana Abdul Wasi Saab, please sir. اس کے بعد آپ کو دے دیتا ہوں سر. ابھی میں نے ڈسپوز آف کر دیا. اس پہ جو ہے ادایت اللہ صاحب اس پہ صرف موور بات کر سکتے ہیں. میں اس پہ بات کر لو پھر. ادایت اللہ صاحب اس پہ صرف موور بات کر سکتا ہے سر. سر اس میں جب موور مطلب بات کر لیتا ہے پھر موور ہی بات کر لیتا ہے سر. جب آپ کو فلور دوں گا آپ بات کر لینا. میں مولانا صاحب کو میں نے دے دیا, اس کے بعد دیتا ہوں آپ لوگوں کو سب کو دوں گا ادایت اللہ صاحب. سینیٹر صاحبہ دوں گا آپ کو سب کو موقع دے رہا ہوں. کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سب کو موقع دے رہا ہوں. یہ مولانا صاحب سینیٹر صاحب کو بولنے دے, آپ کو میں موقع دیتا ہوں. تھینک یو خالدہ صاحب, تھینک یو. میں دوں گا سر بالکل دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ آپ کا رائٹ ہے, آپ کو دوں گا سر. آپ پلیز تھوڑا آپ مجھے بھی سن لے. سب کو ٹائم دے رہا ہوں, کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سب کو ٹائم دے رہا ہوں. آپ لوگ بھی تعاون کریں. جناب شکریہ جناب اسپیکر. چیئرمین صاحب, مولانا طاہر الرحمان صاحب نے جو بات کی ٹیکس کے حوالے سے وہ پاٹا کے حوالے سے ہے, لیکن بلوچستان کے ان اضلاع میں جو اب تک ٹیکس نہیں تھے وہاں بھی انہوں نے ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جناب چیئرمین صاحب بات یہ نہیں کہ رانا صاحب نے کہا کہ تجار کا مطالبہ تھا یا تاجروں کا مطالبہ تھا کہ یہ لگایا جائے, یا کوئی ان کا. بات یہ ہے کہ اس حکومت نے ایسے اقدامات شروع کیے ہیں کہ وہاں بلوچستان کے عوام یا پاٹا کے عوام یا خیبر پختونخوا کے عوام کو جو سہولتیں پہلے سے موجود تھے انہی سہولتوں کو واپس لینے کے لیے, ان کو تنگ کرنے کے لیے, ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کو اپنے حقوق سے محروم کرنے کے لیے اس حکومت کا یہی, اس کا انتخاب اسی مقصد کے لیے ہوا ہے. اس حکومت کا کام یہی ہے. جناب چیئرمین میں آپ کو بتاتا چلوں گا, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حالات آپ کے خود وہاں چشمدید گواہ ہے. آپ وہاں اس میں جو کمیٹی بنا ہوا تھا ہن اڑک کے حوالے سے یا وہ زیارت کے حوالے سے, خود آپ اس کمیٹی میں ممبر تھے. آپ نے لوگوں کی فریادی بھی سنی, وہاں لوگوں کے عوام کی فریادی بھی سنی, آپ وہاں کے رہنے والے. تو جناب چیئرمین صاحب ہم نے واضح الفاظ میں آپ لوگوں جب آپ آتے تھے اور ہم نے آپ کو کہا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ کا مجبوری ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کرتے ہیں. پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں. ایک آسان حل یہ ہے کہ اپنے بارڈروں کو محفوظ کر لے, کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا مجبوری ہے, چلو یہ آپ کا مجبوری ہم سمجھتے ہیں. یہ کون سا مجبوری ہے کہ انہی حالت میں جب آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان, آپ خود کہتے ہیں آج انہوں نے 4 دن کا جو ورکشاپ انہوں نے بلایا ہے, جو وہاں کسی ہوٹل میں ہے, پھر وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں دوسرے دن ہوں گے, پھر وہاں چیف آف آرمی کے پاس جائیں گے. تو یہی بلوچستان کے مسئلے پہ, اور یہ خود آج جب شروع کر دیا یہ ورکشاپ, تو وہاں انہوں نے سب سے پہلے ایجنڈا یہ رکھا کہ بلوچستان بہت بڑے خطرات ہیں اور بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں. اچھا چلو وہ ہندوستان آپ کے اوپر ہو یا دوسرے اوپر ہو, وہ تو آپ کا مشکل ہے. لیکن یہ کون سا مشکل ہے کہ اپنے قوم کو آپ اس طرح مارتے ہیں کہ ان کو دیے گئے انگریز کے وقت ان کی مراعات ہے, آپ ان سے واپس لے لیتے ہیں. ان کے جو زمینات جو اللہ نے ان کے اندر خزانے رکھا ہوا ہے, ان کے دڑا دڑ الاٹمنٹ ہے, آپ نے شروع کر دیا. لاکھوں ایکڑ
ज़मीनात आपने मादनियात के हवाले से अलाट किए बलूचिस्तान के। जी सर। ये मेरा ज़रा सुन ले, ये मंजूर साहब आप जब इधर बात नहीं सुनते तो फिर नहीं हम सुन रहे हैं सर। फिर आपने वहाँ हमारे पास नहीं आना है। नहीं सर मैं सुन रहा हूँ सर। मैं नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि वह बलूचिस्तान में हम इस तरह ऑपरेशन करते हैं कि घरों से लोग निकलते हैं, एक भाई बेले में है, दूसरे भाई फलाना में है, चलो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ नवड़क जो आप खुद हैं नवड़क के कौमी हैं, आपके कितने लोग शहीद हो गए? आपने नहीं जनाजे नहीं उठाए? आपके कितने लोग अगवा हो गए? आपने वहाँ जा कर के मिन्नतें नहीं करते थे और उनसे राय करने के लिए? लेकिन ये कौन सा मजबूरी है मुझे बताओ कि वहाँ नवड़क में कोई सहूलतकार है? कोई सहूलतकार वहाँ नहीं है, कोई घर कोई बंदा वहाँ सहूलतकार नहीं है, ज़ियारत में कोई सहूलतकार नहीं है। ये लोग यहाँ तक किस तरह पहुँचे? जब सहूलतकार वहाँ ना हो ये किस तरह पहुँचे, ये किस तरह आए? लेकिन असल मज़े की बात यह है, आप खुद मंगल आपका इलाका है, जब मंगल खाली कराया गया इन दहशतगर्दों के आड़ में कि वहाँ दहशतगर्द है, दूसरे दिन वहाँ सर्वे शुरू नहीं किए मादनियात के, कोयले के वगैरह के अलॉटमेंट करने के लिए, लोगों को वहाँ से हटा करके वो सर्वे शुरू कर दिया। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है, खुदा रहा हमें मज़ीद बेवकूफ़ न बनाया जाए। जी सर। बलूचिस्तान तबाह हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग दर पदर है। बलूचिस्तान के लोग जब आप हन उड़क में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हन उड़क वो इलाका है कि बलूचिस्तान में सबसे पुरअमन इलाका एक है जो हन उड़क था या ज़ियारत था। पूरा बलूचिस्तान में इस तरह टुकड़ा नहीं, न सहूलतकार है। लेकिन ये दहशतगर्द हाँ कहाँ से आए? जब हर वक्त वाला दंगे में कल धमाके नहीं हुए, कल वहाँ लोग शहीद नहीं हुए? यहाँ जा कर के वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन करते हैं सोराब के हालत। जनाब स्पीकर, खुदा रहा हम इस ऐवान में जब बैठे हैं, ये फ़लस्तीन है, ये गज़ा है, इस लोगों ने हमारे ऊपर गज़ा वहाँ बनाया हुआ है। इन जालिमों ने हमारे ऊपर ऐसे वो शुरू कर दिया। जी सर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान, तो ये अटक से गुजर के किधर है पाकिस्तान? ये क्यों ये दला वहाँ नहीं जा सकता है? लेकिन जब हमारे ऊपर उन्होंने ये गज़ा बना दिया, वहाँ हमारे बच्चों पे बमबारियाँ करते हैं। तो हम खुदा के लिए मैं राना साहब से और तमाम हुक्मरानों से ये गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान को और पाटा को इसको तबाह न किया जाए, उनकी ज़मीनात को अलाट बाना जब बनाते ये बाने ख़त्म कर ले और अपने लोगों पे रहम कर ले। ये बमबारियाँ और हमें अमन दिया जाए। अगर नहीं देते तो हमें कहीं भिजवा दे, तो जहाँ से भी जाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेनेटर खालदा अतीब साहिबा। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सारे मर्द बात कर रहे हैं, तो अगर एक ख़वातीन भी बात करें तो आप भी उनको मौका दे दें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ख़वातीन को देनी चाहिए और ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तरीक़े से चीज़ों को इंटरप्रेट भी कर सकती हैं। मैं एक इंसानी हुकूक़ के हवाले से बात करना चाह रही हूँ यहाँ कि हम तमाम इश्यूज़ पर जो हमारे इंटरनल हैं उन पर तो बात करते हैं, लेकिन हमारे जो 11 पाकिस्तानी सोमालिया के जहाज़ पर कैद हैं, वहाँ पर जो कज़ाक़ों ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है, वहाँ उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। मुझे ये बात इसलिए जहन में आई कि उनके घरानों ने गुज़िश्ता हफ़्ते मुझसे, फ़ारूक सत्तार भाई से और MNA निगाह शकील साहिबा से बात की और उन्होंने अपने मसाइल बताए। उनकी कसम पुरसी को महसूस किया मैंने दिल से। वो जिस अंदाज़ में कोई देखिए मर जाता है, उसको अपने हाथों से दफन कर दिया जाता है, सब्र आ जाता है, लेकिन कोई आंखों के सामने से गायब कर दिया जाए तो उसका सब्र नहीं आता। तो वो उन घरानों के मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है? अंसार बरनी वेलफेयर ट्रस्ट उस हवाले से कुछ किसी हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको हुकूमती सतह पर इसको होना चाहिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको इंसानी हुकूक़ की जो कमेटी है हमारी सेनेट की, उसमें आप भेजें और उसमें ये डिस्कस हो और हमारे मिनिस्टर उस हवाले से कोई बात करें, क्योंकि ये एक इतना बड़ा इशू है और उन घरानों की अज़ियत को हमें महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों के लिए खड़ा होना पाकिस्तानी हुकूमत का काम है, उनका फ़र्ज़ है। उस हवाले से हमारे क्या इक़दामात हैं, हुकूमत की क्या सोच है और 4 महीने हो गए उस सिलसिले में क्या इक़दामात किए गए। मेरा आपसे ये सवाल भी है और ये गुजारिश भी है कि इस मैटर को आप जो इंसानी हुकूक़ की कमेटी है सेनेट की,
اس میں بھیجیں تاکہ وہاں کھل کر بات ہو سکے. شکریہ جناب چیئرمین. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سر میں یہ ایشو جو بھی ایوان میں ڈسکس ہوا اس کے حوالے سے بھی اور چند اور ایشو جو اس سے پہلے ڈسکس ہوئے آنریبل سینیٹرز نے جو بات کی, 2-3 بڑے اہم نکات ہیں. ایک, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے اور میں نے آنریبل سینیٹرز کو یہاں اس فیصلے کی اور عدلیہ کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں اور جو کیس بھی میرٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کی داد رسی کی جاتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ہمارے جناب چیئرمین اس موقف کی ہی تائید ہے کہ جب ہم بار بار ان کو گزارش کرتے تھے, اس ایوان میں بھی, اس کے باہر بھی مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں بھی, میڈیا میں بھی, کہ عمران خان کی جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, وہ ان کی رہائی ہو, وہ دیگر ان کے معاملات ہوں جو آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے, ان کا فیصلہ عدالتوں سے ہونا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے دیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کر سکیں. جب آپ براہ راست یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ یعنی گورنمنٹ یہ کرے, تو اس کا مختصر جواب ہمیشہ ہم نے آپ کو یہ دیا ہے کہ عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. پچھلے اگر ادوار دیکھیں آپ جس میں ہم اپوزیشن میں تھے, جناب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, میاں شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, آج کی چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھیں, میرے ساتھ رانا ثناء اللہ خان بیٹھے جھوٹے مقدمے میں, انہوں نے جیل اور قید و بند کی سہولتیں برداشت کی, لیکن ان کو رہائی عدالتوں سے ملی. تو آج جب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے, سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اس فیصلے پہ منوان عمل درآمد کیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ یقین رکھیں کہ عدالتیں ہی وہ راستہ ہیں کہ جس سے آپ کے لیے کوئی چینل اور کوئی راستہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو برائے مہربانی عدلیہ کے خلاف جو توہین امیز گفتگو کی گئی, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. عدلیہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں دے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, اگر آپ کے خلاف دے تو آپ ان کے خلاف وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ شاید پارلیمان میں یا میڈیا پہ بتائی بھی نہیں جا سکتی. تو ایک تو یہ ایشو تھا جس کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں. دوسرا جناب چیئرمین, روڈ کلوئرز کے بارے میں بات ہوئی, اس سلسلے میں یقیناً ٹرانسپورٹرز ہیں یا دیگر کوئی ایسوسیشنز ہیں, اگر وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, پرامن احتجاج. اور اس کے بعد ہم نے ان سے مذاکرات کیے, جو ان سے ماننے والی باتیں تھیں وہ ہم نے مانی, کچھ ہم نے ان سے وعدے کیے اور وہ احتجاج جو ہے بڑے پرامن طریقے سے ختم ہوا. یہی جو کانسٹیٹیوشنل پرامن احتجاج کا رائٹ ہے اس کو تھوڑا سا میں آگے لے کے جاتا ہوں, جس میں ہمارے جو اپوزیشن کے دوست اس اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ابھی بھی انہوں نے کال دی ہوئی ہے 27 سپٹمبر کی. جب احتجاج کرتے ہیں تو عملی طور پہ وہ پرامن نہیں رہتا, اس میں فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے, اس میں سڑکوں کے اوپر آپ کو تشدد نظر آتا ہے. لہٰذا کل بھی ہم نے بات کی ہے, آج بھی ہم یہی بات کریں گے کہ یہ معاملات سڑکوں پہ حل نہیں ہوں گے. جتنا بھی آپ تشدد اور انتشار کی سیاست کریں گے اس کا انجام نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا نہ اس سسٹم کے لیے اچھا ہوگا, اور یہ راستہ آپ کو کسی بھی کنارے نہیں لگائے گا. اس کے بعد جو ابھی آنریبل سینیٹر MQM سے انہوں نے بات کی, دیکھیں اس سلسلے میں گورنمنٹ کی تمام تر جو سفارتی کوششیں ہیں وہ جاری ہیں. وہ ہمارے جو آفس ہے, ہمارا فارن منسٹری ہے, وہ اس ایشو کو بالکل ٹیک اپ کیے ہوئے ہے اور ہم اس سے بالکل باخبر ہیں. ہر ممکن کوشش, کیونکہ بعض وزارتوں کے ساتھ, بعض ممالک کے ساتھ ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اور ان کے ساتھ جو فریکوینسی آف کانٹیکٹ ہے وہ زیادہ ہے, ان میں سنوائی بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جن کے ساتھ ہمارے وہ اسٹرانگ ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں, ان چینلز کو امپلیمنٹ کرنے میں یقیناً گورنمنٹ کو کچھ مشکلات آتی ہیں یا اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. لیکن اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور اسٹینڈنگ کمیٹی آف ہیومن رائٹس کو ریفر کر دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے اوپر مزید تفصیلات لے کے بالکل جو لیٹسٹ پوزیشن ہے یہ انشاءاللہ اگلے اجلاس میں ایوان کو انشاءاللہ تعالی آگاہ کروں گا. اور آخری بات, آنریبل سینیٹر صاحب نے جو بلوچستان کے حوالے سے گفتگو کی, دیکھیں ہمارے بہت ہی یہ جو اپر ہاؤس ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن فرام آل پروونسز. باقی ہماری قومی اسمبلی میں تو آبادی کی بنیاد کے اوپر سیٹیں ہیں, لیکن یہاں برابر سیٹیں ہیں. تو میں اپنے بلوچستان سے تمام آنریبل سینیٹرز کو, خواہ ان کا تعلق
کسی بھی جماعت سے ہو، جس میں ہمارے آنریبل چیئرمین بھی شامل ہیں جو اس وقت آپ چیئر کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ اپنی رائے بھی دیا کریں، صرف تنقید نہ کیا کریں. وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن کرے. لا انفورسنگ ایجنسیز کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہاں پہ آپریشن کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو شاتیں ہو رہی ہیں، آپ ان کی تعداد دیکھیں. کیا خوبصورت جوان اور افسران روزانہ کی بنیادوں کے اوپر وہاں اپنے وطن عزیز پہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. کیا وہ اپنی خوشی سے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا انہیں شوق ہے کہ وہاں پہ وہ آپریشن کریں؟ ابھی جو پولیس کے جوان شہید ہوئے وہاں پہ، وہ آپ دیکھیں کہ اپنی مٹی، اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے کس طرح انہوں نے بہادری سے لڑے. کتنے وہاں پہ BLA کے دہشت گردوں کو انہوں نے شہید کیا، انہوں نے ہلاک کیا، اور اس کے بعد وہ خود بھی سارے کے سارے ایک ایک کر کے شہید ہوئے. تو یہ وہ لازوال. منسٹر صاحب پلیز سر آپ بیٹھیں، باقی جو ہے نا بزنس لے لیتا ہوں، پھر آپ چلے جائیں. یہ وہ تھینک یو سر. لازوال ٹھیک ہے، اگر آپ کوشچن آنسر بھی تو ٹھیک ہے سر. بہادری کی اور شجاعت کی جو ہماری پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز یہ بلوچستان میں رقم کر رہے ہیں. آپ وہاں کے بارے میں کوئی مثبت رائے ہے، کوئی سلوشن کے حوالے سے بات کریں، ضرور ہم تک کریں. یہ بات آپ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ BLA ایک پراکسی ہے اور انڈیا وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے. جتنی ان کو ریسورسز وہاں پہ مہیا کیے جا رہے ہیں وہ سارے ہمارا دشمن ملک ان کو دے رہا ہے، اور وہ ان کے ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا راستہ روکنا اور ایک دہشت گرد کا خاتمہ کرنا اس سرزمین سے، یہ جتنی آپ کی اتنی ہماری، یہ برابر ہماری ذمہ داری ہے. یہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، وہ KP ہو، پنجاب ہو، یہ ہم سب کے ہیں. یہ ہمارے اس خوبصورت پاکستان کی اکائیاں ہیں. لہٰذا ان میں اگر کسی ایک صوبے کو بھی کوئی تکلیف ہوگی، اس کا درد جو ہے ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھیں جناب چیئرمین جو آج موضوعات ڈسکس ہوئے اس کے حوالے سے. تھینک یو سر. اگر وہ میٹر کو جو ہے نا ہم لوگ بھجوا دیں کمیٹی کو سر، وہ دا میٹر از ریفرڈ ٹو کنسرن کمیٹی. تھینک یو سر. مجھے اگر سر ایک منٹ سر ریکویسٹ کرتا ہوں سر، مجھے سر ہاؤس کا بزنس 2 ہے لینے دے دیں، اس کے بعد سب کو فلور دیتا ہوں سر. وہ بھی جواب آ جائے گا سر، وہ بھی جواب آ جائے گا. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آ جائے گا سر. مجھے صرف 3 بزنس لینے دیں سر. ہاؤس کا بزنس ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت ٹائم دیا، آپ دونوں کو دوں گا. تھینک یو ہدایت اللہ صاحب. سر ریکویسٹ کرتا ہوں سر. مجھے سر دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی تعاون کیا، اس چیئر نے آپ کے ساتھ. صبح سے آپ لوگوں کو بولنے دے رہا ہوں، میں نے بزنس نہیں لیا. ہدایت اللہ صاحب. آرڈر نمبر 15 سینیٹر محمد اورنگزیب منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو میں آرڈر نمبر 15. جی شکریہ چیئرمین صاحب. I wish to lay before the Senate the half-yearly report of the Board of Directors of State Bank of Pakistan on the state of Pakistan's economy for the year 2025-26 under subsection 2 of section 39 of the State Bank of Pakistan Act 1956. Report stand late. Order number 16, Dr. Tariq Fazal Chaudhary, Minister for Parliamentary Affairs, may move order number 16. Thank you, sir. Sir, I hereby lay before the Senate the annual report 2025 of the Election Commission of Pakistan as required under subsection 2 of the section 16 of the Election Act 2017. Report stand late. Order number 17, Senator Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance and Revenue, may move order number 17. I rise to lay before the Senate the appropriation accounts for the financial year 2024-2025 and audit reports of the Auditor General of Pakistan for the audit year 2025-2026 as required by Article 171 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Report stand late. Order number 18, Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, may move order number 18. I rise to lay before the Senate the first biannual report on monitoring of the implementation of the 7th NFC Award for the period from July to December 2024 under Clause 3B of Article 160 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Report stand late. Order number 19, Senator Azam Nazir Tharat, Minister for Human Rights, may move order number 19.
I rise to lay before the Senate the annual report of 2025 to 2026 of the National Commission on the Rights of the Child as required under subsection 1 of section 17 of the National Commission on the Rights of the Child Act 2017. Report stand late. Ji, Senator Onabasa, please, sir. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब शुक्रिया वक्त देने का। चेयरमैन साहब आज एक बहुत बड़ा दिन है जी। आज एक नए सियासी सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है जी। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें चेयरमैन इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का कहा गया और अगली पेशी जो कि 17 सितंबर तक है तब तक उनको हस्पताल में रखने का हुक्म दिया सर। चेयरमैन साहब यकीन करिए इसके लिए अल्फाज नहीं जो आज बयान कर सकूं जो मेरी खुशी को एक्सप्लेन कर सकें। वो इसलिए कि जब मैंने परसों मेडिकल रिपोर्ट खान साहब की देखी थी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत तकलीफ़ दे थी। डॉक्टर साहब ने जिन बीमारियों का जिक्र किया मैं उस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ उन कैद तन्हाई की उन चीज़ों पर सिर्फ रोशनी डालना चाहता हूँ जो तकलीफ़ दे थी। डॉक्टर साहब उसमें लिखते थे कि आप खान साहब बहुत डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि उनको डेली वॉक नहीं करने दी जाती। तो वो कह रहे थे कि शायद आप 1 घंटे की उनको वॉक की इजाज़त दे दें। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि खान साहब बहुत डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही, आप उनको उनकी फैमिली से लंबी मुलाकात का मौका दे दीजिए। डॉक्टर साहब उसमें यह भी लिखते हैं कि खान साहब को किताबें नहीं दी जा रही और अखबारात तक रसाई नहीं दी जा रही, उनको किताबें और अखबारात दी जाएं ताकि उस डिप्रेशन से बाहर निकलें। डॉक्टर साहब ये भी लिखते हैं कि उनको टीवी तक रसाई दी जाए, उनको टीवी भी नहीं दिया जा रहा और उनको दिन की रोशनी में कुछ देर बाहर टहल पहल करने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन साहब कहना आसान है, जिसने कैद तन्हाई देखी है उसको अंदाज़ा है ये तकलीफ़ कैसी होती है। मैंने कैद तन्हाई देखी है चेयरमैन साहब, दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, इंसान दीवारों पे लकीरें मारना शुरू कर देता है। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, फिर तीसरा दिन है। खाने के औकात से पता चलता है कि सुबह हो गई, जब नाश्ता आता है तो सुबह हो जाती है, जब दोपहर का खाना आता है तो उस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है और शाम का खाना आता है तो मगरिब की नमाज का वक्त होता है। इंसान को ये ख़त्म हो जाता है कि उससे किससे बात करनी है, वो खुद से बात करना शुरू कर देता है। यकीन करिए मैंने तो शायद 12-14 दिन गुजारे, उस शख्स ने 9 महीने कैद तन्हाई में गुजारे होंगे। 9 महीने चेयरमैन साहब, उस 9 महीने में हम किस तकलीफ़ से गुजरे शायद एक्सप्लेन में नहीं हो सकता। हमारा जवानियाँ जो हमारी उम्र इमरान खान साहब के साथ गुजरी हैं। यकीन करें यहाँ पे जितने मेरे तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स बैठे हैं, हमने उससे एज अ उस्ताद सीखा है। वो हमारे वालिद की जगह है। हमने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ नहीं, अपनी तमाम ज़िंदगी की जो मैच्योरिटी उसका आगाज़ उसके साथ सीखा था। उंगली पकड़ के उसने सिखाया तकरीर कैसे करनी है, बोलना कैसे है, सियासत में असूल क्या होते हैं, लेगेसी क्या होती है। जब उसको उस तकलीफ़ में देखते थे चेयरमैन साहब, सिवाय खामोशी से इस ऐवान में उस इंसाफ को, उस आइन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। आज ये जब खबर आई तो हज़ारों लोग रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यकीन करें हमारे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि उस शख्स को जो कि मुल्क का सबसे बड़ा पैट्रियट था, जो सबसे बड़ा एक पॉपुलर लीडर था, उसको सियासी इंतकाम के लिए आपने कितनी तकलीफ देनी थी। नहीं टूटा चेयरमैन साहब, नहीं टूटा। और आज इंसाफ ने जिस तरीके का फैसला दिया, यकीन जाने हम अल्लाह के भी शुक्रगुजार हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के भी शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह राना सलाम साहब, एक दरख्वास्त आपसे भी, ये चीज़ें रोज़ बरोज़ नहीं होती। एक चीज़ होती है प्रिजनर्स डायलेमा, जिसमें 2 पार्टीज़ को पता होता है कि इस मुल्क के लिए, इस चीज़ के लिए क्या बेहतर है, लेकिन दोनों खौफ से हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि अगर एक हाथ मिला लिया तो दूसरा शायद निकल जाएगा। आज रास्ते निकल रहे हैं, एक नया सियासी सफ़र चल रहा है। आपने जितना कर लिया, इंतकाम भी ले लिया, हिसाब भी चुकते हो गए। इस मुल्क को एक नई तरफ लेके चलते हैं, इस मुल्क को उस तरफ लेके चलते हैं जिसमें मुल्क के कौम की आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। इंतकाम लिए जा सकते थे, इंतकाम शायद लोग लेने की सोच भी रहे होंगे, लेकिन इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। सो आज इस खुशी के मौके के ऊपर जब हमारे चेयरमैन साहब शिफा जा रहे हैं, मैं आपसे इस चीज़ की इल्तिजा करूँगा, इस मुल्क के लिए सोचिए और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम और इमरान खान दोबारा नया पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब, कुछ बिल्स हैं, अगर आप कहते हैं तो बिल्स ले लें। कुछ सर, 1 मिनट सर, अमीन साहब मुझे सर थोड़ा मुझे एक चीज़ क्लियर करने दें सर, 1 मिनट।
سر میرا خیال ہے اگر اور کوئی بزنس نہیں ہے تو اس کو ارجنٹ کر دیں، بل ذرا ہم پھر بعد میں لے آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب سر جی ڈاکٹر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے بجائے جوائن کرنے کے آپ نے ہمیں موقع دیا، چاہے کم لوگ تھے. پلیز سر آپ ٹائم کو بھی دیکھیں گے سر، کیونکہ پوائنٹ آف آرڈر پہ 2 منٹ ہوتے ہیں سر، میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں. پلیز تھینک یو ویری مچ سر. ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کا اعتماد ہے. میں سچ بات بتاؤں تو ہمارا اعتماد نہیں ہے، لیکن جو ہوا ہے مجھے آئی وش کہ یہ ڈیسیجن گورنمنٹ کی طرف سے آتا بیسڈ آن وہاں پہ جو رپورٹ دی گئی تھی اڈیالہ جیل کی طرف سے، اور وہاں پہ جو ڈاکٹر جو گورنمنٹ کا امپلائڈ ہے پیمز کا، اس نے جو دیا تھا اس پہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کل ہی ڈیسیجن ہو جاتا جب ہم لوگوں نے یہ کہا تھا. اس کو آج تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب آج آ گیا ہے، ڈیسیجن ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، وی ویلکم دیٹ ڈیسیجن. لیکن آج میں جو ایڈریس کر رہا ہوں، میں آج ہر اس شخص کو جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، آج میں اس ہر پارٹی ورکر کو، آج میں ہر اس پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی موقع ملے کہ وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں. آپ ضرور دعائیں کریں، آپ ضرور وہ کریں، لیکن شفا کے ارد گرد کوئی مجمع نہ بنائیں. وہاں پہ صرف عمران خان کا نہیں ہوگا علاج ہوگا، وہاں پہ ہزاروں اور مریض کے بھی ہوں گے. پلیز کوئی اس قسم کی چیز نہ کرے. کل کو یہ اس کو جلاؤ گھیراؤ کو اس کو جھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے، جیسے ان لوگوں نے ہم پہ پہلے الزام لگائے ہیں، ویسے الزام لگا کے عمران خان کو پھر کسی طریقے سے کرے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اینڈ آئی ویلکم دس ڈیسیژن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. جی سر پلیز سر. سر آپ بالکل 2 منٹ 5 منٹ کریں سر. میں چلیں آپ کے بعد ہم کر لیتے ہیں آپ کے بعد. جی محسن عزیز صاحب سر پلیز سر 2 منٹ سر. ہاؤس میں بیٹھنے کا ویسے تو فضل چودھری صاحب ہمیشہ آج آپ لوگوں کو میں نے پورا موقع دیا. بڑی آپ کی بھی بڑی مہربانی. آپ وہاں بیٹھے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا ہماری ایک اور صاحبہ ہیں، اچھا ہے وہ آج نہیں بیٹھی ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارا تو گلا کاٹ دیتی ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ ہاؤس کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. فضل چودھری صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ جب بھی یہاں آتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، شستہ گفتگو کرتے ہیں. بعض اوقات تھوڑی سخت بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے ان کا جو ہے، لیکن کبھی کوئی نازیبہ گفتگو نہیں کی. میں آج نہ صرف سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بھائی نے ٹھیک کہا، حکومت کی طرف سے آتا تھا تو بہتر ہوتا، لیکن ٹھیک ہے وہاں ان کا اٹارنی جنرل بھی موجود تھا، ہوگا، اور اس نے بھی گفتگو کی ہوگی. ایک راستہ ہے ایک صحیح سمت کی طرف، میرا خیال ہے اب ہم چل پڑے ہیں. پولیٹیکل سلوشن ہی، ڈائلاگ ہی ایک سلوشن ہے جو کہ اس ملک کو آگے لے کر جائے گا. آج ہماری جو خوشی ہے اس کی انتہا اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کو تقریباً 9 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، اس کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ اس کو پامال کیا گیا تھا، آج اس کو کم از کم جو ہے اس کی فتح ہوئی ہے. دیر آیت درست آیت کی بات ہے، دیر سے ضرور آیا، دیر سے یہ ڈیسیجن آیا، دیر سے یہ کام ہوا اور تکلیف کے بعد آیا، لیکن صحیح راستے پہ کم از کم ہم چل پڑے ہیں، اس طرف گامزن ہو چلے ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے، یہ فیلڈ سسٹم نہیں ہے. اس سسٹم کو اگر صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پہ چلنے دیا جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گلوری لیں گے جو کہ سنگاپور نے لی ہے، جو کہ ملائیشیا نے لی ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک نے ختم کر کے، ترقی یافتہ ملک سے ختم کر کے اب ترقی یافتہ ملک بن چکے ہیں. تو اب ہم بھی اسی لائن پہ انشاءاللہ چلیں گے. اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس دل سے یہ کرتے ہیں کہ اس راستے کو چھوڑیے نہ، اس کو جو ہے اس کو بندش نہ لگائیں، اس کو آگے چلنے دیں. منسٹر صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں، عدالت اللہ صاحب آ گئے تو وہ تو پہلے تھوڑے ناراض ہو کے چلے گئے تھے ہم سے، ہم نے موقع نہیں دیا، وہ بول لیتے ہیں اس کے بعد سر آپ بولے. تھینک یو. بولے سر پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. جہاں تک مولانا صاحب نے جو موشن پیش کی تھی، جو کال اٹینشن پیش کی، اس کے بارے میں فاٹا اور فاٹا کے انہوں نے بات کی تھی، تو وہاں پہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے جو حالات ہیں، وہاں پہ آج اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دیر میں
دیر میں لوگ پولیس کے ساتھ ہو کر مورچوں میں بیٹھے ہیں, عوام بیٹھے ہیں. نہ میں اس کے یہ بات منسٹر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی کہ یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ ان کے نمائندوں نے تسلیم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہم مانتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بات اس لیے غلط ہے کہ وہاں پہ جو باہر نکل گئے امیر مقام صاحب یا دوسرے ساتھی نکل گئے, انہوں نے باہر پریس کانفرنس کر دیا اور پریس کانفرنس میں انہوں نے مخالفت کی کہ ہماری بات کیوں نہیں سنی گئی اور اپنی طرف سے مسلط کیا گیا. یہ تو پہلے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تو تھوڑا سا صفائی ہو جائے کہ یہ ان نمائندوں نے تسلیم نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کر دی کہ یہ جو انڈسٹریز انڈسٹری ہے وہاں پہ یا جو چیمبر آف کامرس ہے, یہ لوگ مخالفت خود کر رہے ہیں ان کے کہ سارا ان کے وجہ سے پورا کاروبار تباہ ہو گیا. میں ان کے بات میں یہ الگ بات ہے, انڈسٹری کا الگ بات ہے, عوام کا الگ ہے. عوام تو یہ ہے کہ عوام تو آج مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, وہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بزنس ہے. تو میرے خیال میں یہ انڈسٹری کو اور عوام کو ساتھ ملانا نہیں چاہیے. انڈسٹری کے ساتھ بے شک آپ بیٹھ کے کوئی نیگوسیشن کرے, کوئی بات کرے, کوئی طریقہ رستہ نکالے تاکہ ان کو یہاں پہ ہمارے پنجاب میں جو انڈسٹری ہے, کراچی میں جو ہے, پاٹا میں ہے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی کوئی سہولت حاصل ہو جائے. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں ہم عوام کے بات کرتے ہیں, اور عوام کا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا, کیونکہ سارا پاٹا اور فاٹا میں دہشت گردی سے آپ کو حالات معلوم ہے کہ وہاں پہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہے, وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی اشیاء خودروش نہیں ہے, وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر مزید ٹیکس لگانا, یہ میرے خیال میں رانا صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ذرا ان کے بات کا میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ سنجیدہ آدمی ہے, اور اس کا پہلے سے بھی کافی اس میں بات چیت انہوں نے کی ہے. تو میرے خیال میں اس کا جو یہ وہ وضاحت کرے, کیونکہ انڈسٹری کے الگ اصول ہے اور عوام کے الگ بات ہے. عوام کے اتنے بڑے اس کے وہ نہیں, نہ ان کے ساتھ وسائل ہے, نہ ان کے پاس بڑے کاروبار ہیں, نہ ان کے پاس نوکریاں ہیں, نہ اس طرح. تو میرے خیال میں اس کو اس طرح دینا نہیں چاہیے. انڈسٹری کو الگ کرے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں, اور جو دوسرے چیمبر آف کامرس کا تحفظات ہے ان کے اوپر ان کے ساتھ بات کریں. باقی جو ہمارے عوام کی بات میں ہم کر رہے ہیں تو یہ تو ہم عوام کے ٹیکس کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ کچھ ہے نہیں, حالات خراب ہے, دہشت گردی. ابھی دیر میں پولیس کے ساتھ عوام بھی جو ہے نا مورچوں میں بیٹھے ہیں, اس کو بھی پتہ ہوگا, ٹی وی والے تو اٹھاتے نہیں, باہر سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ عوام جو ہے نا نکلے ہیں, عوام پولیس کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس حالات میں ایسے واقعات میں پھر وہاں پہ ٹیکس لگانا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو پاٹا کا حالات ہے, وہاں کے 60 سال 2060 تک ان کے ایگزمپشن دیا گیا تھا, تو اس میں یہ ابھی بہت عرصہ واقع ہے. تو پھر یہ کیوں مطلب ہے کہ اس طرح بات کرتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سینیٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آرڈر نمبر 9, منسٹر انچارج کیبنٹ سیکریٹریٹ میں موو آرڈر نمبر 9. بہت شکریہ جناب چیئرمین. آگے سر. جناب چیئرمین, پاکستان کا اس وقت جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ نواز صاحب پلیز سر, وہ 19 پلیز سر, آرڈر نمبر 9 کے حوالے سے میں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک مشترکہ ایک نیشنل ہمارا ایک ایشو ہے, اور اس کے اوپر صرف ایک کریکشن ہے کہ جو ہمارا اس وقت پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے یہ گرینوچ ٹائم کے مطابق 5 گھنٹے کا فرق ہے, لیکن جو ہمارا نوٹیفائی ہوا ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے کا نوٹیفائی ہوا ہے, اور وہ 5.5 گھنٹے کا فرق بتا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی ٹیکنیکل فالٹ ہے جو صرف اس کی درستی کے لیے یہ بل میں پریزنٹ کر رہا ہوں. تو آپ کی اجازت سے سر, آئی ہیئر بائی موو دیٹ دا بل فردر ٹو امینڈ دا اسٹینڈرڈ ٹائم انٹرپریٹیشن آف ریفرنس آرڈیننس 1943, the standard time interpretation and references amendment bill 2026 as reported by the standing committee be taken into consideration at once. Is it opposed? I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 and 3. There is no amendment in clause 2 and 3, so I will put the clauses before the House as a one question. The question is that clauses 2 and 3 do form part of the bill
Those who are in favor, it may say aye. Those against, it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title to stand part of the bill. Those who are in favor, it may say aye. Those against, it may say no. I think ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 10. Minister in charge, Cabinet Secretariat may move order number 10. Sir, I hereby move that the bill further to amend the Standard Time Interpretation of References Ordinance 1943, the Standard Time Interpretation of References Amendment Bill 2026 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Unanimously. Order number 11. Senator Had Khan Chima, Minister for Economic Affairs and Establishment, may move order number 11. جناب چیئرمین اس میں بھی بل میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, اس میں بھی صرف ایک کریکشن ہے کہ جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جو ریسپیکٹیو اتھارٹیز ہیں ان کے نام سے ریپلیس کرنے کا بل ہے. سر, آئی ہیئر بائی آن بیہاف آف منسٹر فار اکنامک افیئرز اینڈ اسٹیبلشمنٹ I beg to move that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2026, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? I now put the motion of the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 6. There is no amendment in clauses 2 to 6, so I will put these clauses before the House as one question. The question is that clauses 2 to 6 to form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 6 stand part of the bill. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clauses 1, the preamble and the title to stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 12. Senator Had Chima, Minister for Economic Affairs and Establishment, may move order number 12. Sir, on behalf of Minister for Economic Affairs and Establishment, I hereby move that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2026 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and bill stand passed. Order number 13. Mr. Aurangzeb Khan, Minister for National Heritage and Culture, may move order number 13. جناب چیئرمین, یہ بھی بالکل اسی طرح ٹیکنیکل کریکشن کا بل ہے اور یہ لاسٹ بل ہے. On behalf of Minister for National Heritage and Culture, I hereby beg to move that the bill to amend the National Institute of Folk and Traditional Heritage Lok Virsa Ordinance 2002, the National Institute of Folk and Traditional Heritage Lok Virsa Amendment Bill 2026, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed? I now put the motion to the House. Those who are in favor of motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 10.
There is no amendment in clauses 2 to 10, so I will put those clauses before the House as a one question. The question is that clauses 2 to 10 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 10 stand part of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and title to stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 14, Mr. Aurangzeb Khan, Minister for National Heritage and Culture, may move order number 14. बहुत शुक्रिया Honorable Chairman Sahab. Sir, on behalf of the Minister for National Heritage and Culture, I hereby move that the bill to amend the National Heritage of Folk and Traditional Heritage Lok Virsa Ordinance 2002, the National Institute of Folk and Traditional Heritage Lok Virsa Amendment Bill 2026 be passed. Sir, ये bill हो गया. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. काउंट करवा लो सर, कोई मसला नहीं. मेजॉरिटी ने तो कह दिया कि जारी रखें. जब मेजॉरिटी चले आप देख लें, कोरम पूरा नहीं है, आप बेल बजाएं, कोरम पूरा नहीं है, देख लें. The proceeding of the House stand urgent to meet again on Thursday, the 20th August 2026 at 4 p.m.